مان ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے. کچھ تو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں اور کچھ پڑھتے تو ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں. اور یہ رواج عام طور پر عورتوں میں پایا جاتا ہے. حالانکہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز شروع کر دیں، پڑھ دیں، تاخیر کرتے ہیں. دوسرا، یہ مردوں میں بھی یہ بیماری ہے اور عورتوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ تجسس کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. بھائیو، یہ عظیم گناہ ہیں، عظیم گناہ ہیں. ان کی وجہ سے باز پرس ہوگی. اور انہی دو باتوں کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی جلد 16 صفحہ 334 پہ ایک واقعہ درج کیا ہے. اور وہ حضرت عمرو بن دینار سے روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کی ایک بہن تھی، وہ بیمار ہوتی تھی. یہ اس کی تیمارداری کرتا تھا، خدمت کرتا تھا. بیمار تھی، وہ فوت ہو گئی. اس نے تجہیز و تکفین کرنے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے قبر میں اپنی بہن کو اتارا. قبر کی پاتال میں قبر بند ہو گئی. بعد میں دیکھا کہ تھیلی تھی جس میں قیمتی سامان تھا، وہ قبر کے اندر ہے. اب پریشان ہو گیا. تھیلی بہت ضروری تھی، اس میں سامان بہت ضروری تھا. اس نے اپنے کچھ لوگوں کو ہم نوا بنا کر، معاون اور مددگار بنا کر قبر کو کھودا. فوراً جب قبر کھودی تو دیکھا کہ اندر، بہن کی قبر کے اندر آگ دہک رہی ہے، آگ جل رہی ہے. اس کو بند کیا، ماں کے پاس گیا. ماں، میری بہن کیا قصور تھا، کیا کام تھا، کیا کوتاہیاں تھیں؟ کہا کہ وہ مر چکی ہے، اس کے مرنے کے بعد تجھے کیا ضرورت پڑی ہے ٹوہ لگانے کی؟ کہا نہیں اماں، بتاؤ. بھائی نے جب اصرار کیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا، جو میں سمجھتی ہوں وہ دو کام اس کے اندر تھے، دو عیب تھے، دو عظیم گناہ تھے. ایک تو وہ یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو وہ لیت لعل سے کام لیتی، تاخیر کرتی. نماز تو پڑھتی لیکن تاخیر کر جاتی تھی. ہاں پڑھتی ہوں، میں کہتی بیٹا اٹھ، ہاں پڑھتی ہوں، بس وقت ختم ہونے کے قریب قریب وہ نماز پڑھ لیتی تھی، تاخیر کرتی تھی نماز کے اندر. اما دوسرا جرم یا دوسری کوتاہی کیا تھی؟ وہ فرمانے لگی ماں کہ بیٹا، جب رات کے وقت لوگ اپنے دروازے بند کر جاتے تھے تو یہ جا کر کان لگاتی تھی، ٹوہ میں لگی رہتی تھی، ان کی جاسوسی کرتی تھی، کیا باتیں کر رہے ہیں. بھائی نے کہا بس یہی دو قصور ہیں، یہی دو گناہ ہیں جن کی وجہ سے میں اپنی بہن کی قبر کو اپنے آنکھوں سے آگ میں دہکتا ہوا دیکھ آیا ہوں. کتنی قصور کرتے ہیں ہم. نمازوں میں غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں، پڑھتے نہیں سرے سے، پڑھتے بھی ہیں تو تاخیر سے پڑھتے ہیں میرے دوستو، اور ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. اس کی جاسوسی کی، اس کے پیچھے بھاگے، اس کے عیوب پر مطلع ہونے کی کوشش کی. ارے اللہ کے بندے، تو اپنی نہ بیڑ، تو اپنی فکر کر، تو اپنے عیوب پر اتنی نظر رکھ تجھے دوسروں کی طرف خبر بھی نہ ہو کہ کون سے عیوب میں وہ مبتلا ہیں. دیکھو، بڑا امام ہے امام قرطبی، اور عمرو ابن دینار بھی بڑا امام ہے. انہوں نے یہ سچا واقعہ نقل کیا ہے میرے دوستو. یہ ہمارے لیے عبرت ہیں. جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں، جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ایسے قصور ہوں گے یا کتنی ایسے عذابات ہوں گے جن پر ہم مطلع نہیں ہیں. اپنی آخرت کو سنواریے، ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام کیجیے. بالخصوص جو آج کی نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ گزارش کی ہے، مردوں تک بھی میری یہ آواز پہنچ رہی ہے
اور آپ کے ذریعے سے مستورات تک بھی یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ نماز میں تاخیر نہیں، جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں، فرض ہے، معافی تو ہے نہیں، پڑھنی تو ویسی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جاسوسی نہ کریں، ٹوہ میں نہ لگے رہیں، اپنے اعمال اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں تاکہ ان عظیم گناہوں سے ہمیں نجات مل جائے جن کی وجہ سے اس واقعے کے اندر اس لڑکی کی قبر آگ بنی ہوئی تھی، جہنم بنی ہوئی تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔